بھی ہے وہ آپ کو آہستہ آہستہ ان چیزوں کا علم ہو جائے گا۔ تو وہ آیت سے معلوم ہو جاتا ہے، ایسا مشکل نہیں ہوتی۔ یہاں پر دیکھیں آتیناہم الکتاب، دی ہم نے انہیں کتاب، یتلونہ، اردو کا لفظ ہے تلاوت سے، یا مضارع کی علامت ہے، یتلونہ، یا وہ تلاوت کرتے ہیں، اس کی، کس کی؟ یعنی کتاب کی۔ کس طرح تلاوت کرتے ہیں؟ حق کا تلاوت ہی، جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ ویسے یہ تلاوت جو ہے یہ تلا یتلو سے ہے لفظ، یہ بھی ہے خوبصورتی ہے، جتنا آپ زبان کی ڈیپتھ میں جائیں اتنی ہی چیزیں آشکارا ہوتی ہیں۔ آپ بار بار کہتے ہیں نا تلاوت تلاوت، یہ لفظ ہے تلا یتلو، یہ جب دو لفظ لکھے جاتے ہیں یہ ماضی ہوتا ہے اور دوسرا مضارع ہوتا ہے۔ یہ عربی میں کتب یکتب، نصر ینصر، ایسے کہتے ہیں تلا یتلو۔ اس کا ویسے مطلب ہوتا ہے، ویسے جو لغت کے اعتبار سے ہے وہ ٹو فالو سم تھنگ، یعنی پیچھے چلنا، پیروی کرنا، اتباع کرنا، سب اس میں آتا ہے۔ پیچھے چلنا، پیچھے چلنا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ دو چیزیں، پیچھے چلنا، ہاں پیچھے چلنا۔ اچھا، تو یہ میں بتا رہا تھا تلاوت کا، تو یہاں پر کنسیپٹ یہ ہے، پیچھے اسی وقت کریں گے جب آپ کانٹینٹس کو فالو کر رہے ہوں گے، پیچھے چل رہے ہوں گے کیا کہا جا رہا ہے۔ تو ویسے اس کے معنی میں یہ شامل ہے کہ اس کو اپریہنڈ کر کے پڑھا جائے، سمجھا جائے تلاوت، تبھی تو وہ کانٹینٹس کو فالو کریں گے نا، کیا کہا جا رہا ہے، آگے چل رہے ہیں، یہ ہے مطلب۔ ایسے نا جو اصل میں اس کا انالیسس بنتا ہے وہ یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا حق کا تلاوت ہی، جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا، اولئک، یہی لوگ ہیں، یؤمنون بہ، جو ایمان لاتے ہیں اس پر، ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا بہی، اس کا، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں ہم الخاسرون، جو خسارہ پانے والے ہیں، ہے نا جی۔ دیکھیے ہم جیسے آیات میں پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل کے نقائص، ڈی میرٹس، کیا کیا، تو معاذ اللہ اٹس دا ہولی قرآن، ورڈ آف اللہ۔ یہ تو مقصد نہیں ہے کہ یہ بس اس قوم کی برائیاں کرنی ہیں، بنی اسرائیل نے کیا، بنی اسرائیل نے یہ کیا۔ عبرت کی کتاب ہے، درس کی کتاب ہے، ہمیں ان سے یہ سمجھنا چاہیے کیا کہا جا رہا ہے، اس کی ایسنس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو برائیاں انہوں نے کی تم نہ کرنا۔ عہد شکنی، کہا نہیں کہ کتنا عہد شکنی کرتے ہیں، تم نہ کرنا یار، یہ وعدہ کے خلاف جو ہے نا، کیونکہ ان کو دیکھو انہوں نے اپنی غلطیوں کی سزا بھگت لی، معزول کر دیا گیا۔ اب نئی امت ہے تو یہ بتانے کا یہ مقصد ہوتا ہے، سمجھانے کا، ہے نا جی۔ ساری آپ یہ اس میں دیکھیں، اس میں مقصد یہی ہے جہاں بھی انہوں نے کیا، اور یہی بات اس پیرائے میں ہے حق۔ اچھا یہاں پر دیکھیں، میں یہ عرض کر رہا تھا نا کہ بنی اسرائیل کی برائیاں تو ہر جگہ اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے، انصاف کرنے والی۔ یہ جو ہم وہ محاورہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ گھن بھی پیس جاتے ہیں، ایسا اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں تو وہ کہا کہ مثقال ذرۃ خیر یرا ومثقال ذرۃ شر یرا، وہ تو ذرے کا حساب کرتا ہے۔ اسی طرح ان میں بھی جو اچھے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ سبھی قدردانی۔ یہ آیت خاص طور پر اہل کتاب میں جو اچھے لوگ ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ ٹھیک ہے نا، اہل کتاب کی سب وہ چیزیں سامنے آتی ہیں، تو ان میں بھی تو اچھے تھے۔ اچھے کی سینس میں جو اس وقت کے رسول کی بات کو مانتے تھے، اتباع کرتے تھے،
جو اس وقت جو انہیں الہامی کتاب تھی ان پر سختی سے عمل کرتے تھے. اس وقت تو وہ اسی کے مکلف تھے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف نہیں لائے تھے، نہ قرآن آیا تھا، تو سچے ہوئے ہے نا جی. اللہ کی کتاب کو مان رہے ہیں، اللہ کی کتاب پر عمل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. پیغمبر کی بات کو اہمیت دے رہے ہیں. یہ ان کے متعلق ہے یہ آیت مبارکہ. کہا کہ بنی اسرائیل میں جہاں باغی اور سرکش لوگ تھے، میجورٹی تھی اگرچہ ان کی، لیکن چند لوگ بھی اچھے تھے تو اللہ ان کی قدردانی کرتا ہے. کہا کہ وہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اچھے اور مخلص بھی تھے، جنہوں نے تورات انجیل کو صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ ان کے تقاضوں پر بھی عمل کیا. حق کی ہر بات کو قبول کرنے کے لیے اپنے سینوں کو کھلا رکھا، کشادہ رکھا. اللہ اکبر. پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، انہوں نے دعوت دی تو انہوں نے بغیر کسی عناد، بغض، کینہ کے آگے بڑھ کر آپ کی دعوت پر لبیک کہا. اللہ اکبر. ایسے صالح اور اچھے کردار کے لوگ جو ہیں وہ ان میں بھی تھے. ایک بڑا نام جو ہے اس میں عبداللہ بن سلام، یہود کا اسکالر تھا. یہ بہت نام تھا یہود بنی اسرائیل میں. تو کیونکہ وہ یعنی تورات پر من و عمل کرنا اور پیغمبر کی باتوں کو وزن دینا، انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اسلام لے آئے تھے یہ یہود کے اسکالر جو ہے نا. تو اس طرح اور بھی ان کے ساتھ تھی ہے نا جی. تو یہ اس آیت میں ان حضرات کی تعریف کی گئی ہے اور سبق یہ دیا گیا ہے کہ جو آسمانی کتاب اس کی تلاوت جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اور تمام اس میں دیے گئے احکام کو وہ دل سے مان کر اس پر عمل کرتے تھے، اس کی تعمیل کرتے تھے. تو جو سچے دل سے تورات کے احکام پر عمل کرتے تھے، کہا کہ یہی لوگ ہیں اولئک یؤمنون بہ، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، ان کی رسالت کو مانا اور وہ جو ہے وہ ایمان لائے ہے نا جی. اللہ اکبر. یعنی یہ اہل کتاب کے جو صالح لوگ ہیں ان کی طرف اشارہ تھا، جو دیانتداری اور راستی کے ساتھ جو ہے وہ اس کتاب کو پڑھتے تھے، یعنی تورات کو جو ان کے پاس موجود تھی. اور پھر جب قرآن آیا تو قرآن کو سن کر یا پڑھ کر اس پر وہ ایمان لے آئے ہے نا جی. تو یہ اچھے کردار کے لوگوں کا اس میں ذکر ہے. تو آپ کی کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے، بس لاسٹ میں یہ حق کا تلاوتی اس کے لیے ہے. ٹائم ہو گیا؟ ہاں یہ میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ جو انٹرٹینمنٹ از ویٹنگ فار یو، تو میں اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہوں گا. ہیں اسی لیے میں نے بتا دیا کہ صرف 3-4 منٹ کی آپ کو زحمت ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ 9 منٹ. اچھا چلو دیٹس آل. اچھا دیکھیے اٹس امپورٹنٹ، کیونکہ حق کا تلاوتی کہا گیا ہے کہ جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، اگرچہ یہ پرسپیکٹو کیا ہے ان علماء، ان لوگوں کا جو تورات پڑھتے ہیں. تو ہم بھی تو اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس قرآن نہیں ہے، تو ہمیں بھی تو اس کے تلاوت کا حق ادا کرنا چاہیے. قرآن کی خوبصورتی یہی ہے کہ میسیج جو ہے وہ ہر جگہ ایکولی جو ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے اور وہ اہم ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں ان کے جو ہے نا، یہ کہا گیا حق کا تلاوت ہی، یہ ان کے صالح اچھے لوگوں کا ذکر کیا جو تلاوت کا حق ادا کرتے تھے. حق کا تلاوت ہی، تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے تھے. 5 پوائنٹس میں لکھنے لگا ہوں جن پر یہ عمل کرتے تھے اور آگے بڑھ کر وہ رسول اللہ کی رسالت پر بھی ایمان لائے اور قرآن پر ہی. یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے یار، یہ تلاوت کے حق میں ہے. نمبر 1،
وہ توجہ اور غور سے پڑھتے. بس تھوڑا سا ہنٹس لکھوں گا، باقی فکریں آپ خود بنا لیجئے، ٹائم اتنا نہیں ہے. توجہ غور سے پڑھتے، جنت کا ذکر آتا تو جنت کا سوال کرتے اللہ سے. یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، یہ درس ہے. اللہ تعالیٰ بہت سی جگہ جنت کے مناظر اور وہ کہ یا اللہ ہمیں بھی جنتیوں میں اٹھا، جنتیوں میں شمار کر، یہ دعا کرنی چاہیے دل سے. تو وہ جنت کا ذکر، اچھا جنت کا ذکر آتے تو وہ جنت کا اللہ سے سوال کرتے، جنت کا سوال کرتے. اور جہنم کا ذکر آتا. دو ہی چیزیں ہیں نا، اچھے عمل کا یہ نتیجہ، برے عمل کا یہ نتیجہ. جہنم کا ذکر ہو تو اس سے پناہ مانگتے. بالکل یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو اس سے پناہ مانگتے. دوسرا دیکھیں، یہ آسمانی شریعت کے یہ بڑے بیسک پوائنٹس ہوتے ہیں، وہ خواہ 10 کمانڈمنٹس آف تورا ہوں یا کسی بھی کتاب کے ہوں. حلال اور حرام ایک بڑا امپورٹنٹ وہ ہے، سبجیکٹ ہے. حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے تھے. اپنا اس میں سے خود رائے وہ نہیں لگانے کے لیے حلال کو حلال، جو اللہ نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے. حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے تھے، اور حرام کو حرام سمجھتے تھے. اور کلام الہی میں تحریف نہیں کرتے تھے. یہ اس وقت ہے نا. اور کلام الہی میں آلٹریشن، تحریف نہیں کرتے تھے جیسے دوسرے یہودی کرتے تھے. قرآن نے کہا ہے نا تحریف کرتے تھے. یہ ہم ان کو الگ کر رہے ہیں نا، ڈسٹنگوش، یہ خاص لوگ ہیں، انہی کا یہ آیت ہے نا ان کے بارے میں. جیسے دوسرے یہودی علماء ہیں، جیسے دوسرے یہودی کرتے تھے. ہاں ایگزیکٹلی. یہ تو بہت بڑا گروتھ ہے نا، سارے ہی ایسے اچھے تھوڑی تھے. قرآن نے تو خود کہا ہے یحرفونہ، وہ بدل دیتے تھے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ پہ، جیسے دوسرے یہودی کرتے تھے. یہودی کرتے تھے، یہ ویسے نہیں تھے. سارے ایک جیسے تو نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. جو کچھ تحریر ہے اللہ کی کتاب میں، ڈیوائن بک ہے نا، جو کچھ تحریر ہے منو ان لوگوں کو بتاتے، ویسے ہی لوگوں کو بتلاتے اور چھپاتے نہیں ہیں کوئی چیز. علماء کی بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ ان کے ہے کہ جس چیز کو چاہے بتا دیں، جس چیز کو چاہے، اور چھپاتے نہیں. یہ دیکھیے یہ سب قرآن حکیم میں بھی ایسے ہوں گے بہت سارے، وہ اپنے اس کے مطابق جو ہے وہ کچھ بتا دیا، کچھ نہیں بتایا. اللہ اکبر. وہ ہے نہیں دیکھیں آیت میں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. قرآن کی آیت ہے نا، کچھ کو مان لیا کچھ کو نہیں مانا، پک اینڈ چوز. یہ خاص لوگ ہیں نا، اور ایسا ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. بس دین ہے تو دین ہے، اس میں لائکنگ ڈس لائکنگ کا کیا سوال ہے یار. وہ کہا نہیں، خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. اچھا نمبر 4، 5 میں نے کہا تھا نا محکم پر عمل. یہ دیکھیں ہر کتاب میں ہوتا ہے. اصل کتاب کی روح یہی ہوتی ہے، اسے ام الکتاب کہا ہے. یعنی جو اصل ڈائریکشنز، کمانڈمنٹس ہوتی ہیں وہ واضح ہوتی ہیں. کچھ ہوتے ہیں متشابہات کہ وہ پیرابل سے، ایگزامپل سے کہا جا رہا ہے، اس میں انٹرپریٹیشن میں ہوتا ہے کہ یار یہ مثال ہے، تو ان کے پیچھے ضرور پڑھنا ہے محکم کو چھوڑ کر. حالانکہ اصل شریعت محکم ہی ہوتی ہے، اس میں واضح ہوتا ہے کہ یار یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ڈوز اینڈ ڈونٹس کلیئر ہوتا ہے. محکم پر عمل، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہوتی. اور متشابہات جو ہیں اس پر ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ وہ قرآن کا یا کتاب کا حصہ تو ہے نا. مشابہات یہ نہیں کہ اس پر مانتے نہیں ہیں،
وہ کتاب کا حصہ ہے، اس پر ایمان، اس پر ایمان، ٹھیک ہو گیا جی، اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اچھا، اور کتاب کی اس کی ایک ایک بات کا، ایک بات کا اتباع کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ جو تھوڑا سا مشکل ہوا یا طبیعت کے خلاف ہوا چھوڑو یار اس کو چھوڑو، ایسا نہیں ہے، وہ بھی کرنا ہے بھائی۔ یہ دیکھیں یہ ہے حق کا تلاوتی ہیں جو عمل کرتے ہیں، ایگزیکٹلی۔ تو یہ ہے، یہ 5 پوائنٹس پر جو عمل کرے گا وہ تلاوت کا حق ادا کر رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو الحمدللہ یہاں 14 رکوع مکمل ہو گئے، تو اگلے ویک میں انشاءاللہ رکوع نمبر 15 سے شروع کریں گے، اگلے ویک میں، اس لیے کہ ہماری جمعرات تک کلاس ہوتی ہیں۔ ٹوڈے از تھرسڈے انشاءاللہ تعالی۔